عزیزان ملت، برادران ملت اسلامیہ، منبر نور پر تشریف فرما معزز علماء اہل سنت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب المتقین، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پڑھے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے قبل بہترین تقریر حضرت علامہ مفتی گلشاد رضا صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی ہے۔ میرے بعد بھی آپ کو اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی نعتیں اور خصوصیت کے ساتھ میں عالمی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی کو سماعت کرنا ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں، محبتوں کے ساتھ میں سماعت کیجیے گا۔ جتنا وقت ہمیں دیا گیا ہے، اتنے وقت میں نہ تقریر ہوتی ہے نہ بات ہوتی ہے، بس جو بھی دو چار باتیں ہوں گی آپ سے انشاءاللہ کام کی اور کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم بے اقتدار ہوئی دنیا میں ہماری، اور ہمیں تو کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہوئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات، خطبہ کے بعد میں قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک جز ہم نے تلاوت کیا۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تھوڑا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جی، اللہ فرماتا ہے ہمیں وہ لوگ پسند ہیں جو پرہیزگار ہیں، ہمیں وہ لوگ پسند ہیں جو متقی ہیں۔ اب جب اللہ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا، بالکل کھلے جملوں میں کہہ دیا، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی کہ ہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بالکل صاف کہا، ان اللہ، بے شک کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یحب المتقین، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ لیکن جب اللہ نے کہا ہمیں پرہیزگار پسند ہے تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال ہونا بھی چاہیے، لازمی ہے، ضروری بھی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہا ہمیں پرہیزگار پسند ہے، ہمیں متقی پسند ہے، تو سوال یہ ہے کہ انسان متقی بنتا کیسے ہے؟ انسان متقی بنتا کیسے ہے؟ انسان پرہیزگار بنتا کیسے ہے؟ تو اس کے لیے ان سے نہ پوچھئے گا، مجھ سے نہ پوچھئے گا،
بلکہ اللہ کے قرآن سے پوچھئے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو, اگر تم متقی بننا چاہتے ہو, اگر تم نیک بننا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو, اللہ کی بارگاہ میں مقدس ہونا چاہتے ہو, تو اب کسی دنیا دار کی بات نہیں کرنا ہے, اب کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں جانا ہے. کافر کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیا اور بری باتوں سے. چاہے تو کہہ دیں, چاہے تو زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیا اور بری باتوں سے. اب متقی کون ہوتا ہے؟ جو آدمی بے حیائی سے بچ جائے, جو آدمی جھوٹ سے بچ جائے, جو آدمی چوری سے بچ جائے, جو شراب نوشیوں سے بچ جائے, جو تمام گندے اور برے گھٹیا کوالٹی کے کاموں سے بچ جائے, وہ بندہ متقی ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے, وہ پرہیزگار ہوتا ہے. وہ بندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے, جسے اللہ پسند فرماتا ہے. مفتی صاحب قبلہ, یہاں بھی ایک سوال اور ہوتا ہے. یہاں سوال یہ ہوتا ہے, جب قرآن نے کہا کہ نماز بے حیا اور بری باتوں سے روک دیتی ہے, نماز گناہ سے روک دیتی ہے, تو سوال ہوتا ہے الا ماشاء اللہ, سب کی بات نہیں کرتا ہوں, زیادہ تر وہ لوگ جو 5 وقتہ نمازی ہیں معاشرے میں سب سے بڑی خرافات کھڑی کرتے ہیں. جو 5 وقتہ نمازی ہیں وہ سب سے زیادہ خرافات معاشرے کے اندر کھڑا کرتے ہیں. سب سے زیادہ خامیاں امام اور معاشرے اور قوم کے اندر اگر کسی کو نظر آتی ہے تو وہ بندہ ہے جو 5 وقت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے. لیکن قرآن نے تو کہا صاحب کہ بے حیا بری باتوں سے نماز روک دیتی ہے. لیکن یہ کیسا نمازی ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آیا, نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائیوں سے محفوظ نہیں رہا, نماز پڑھنے کے باوجود بھی چغل خوریوں سے باز نہیں آیا, نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان تمام گندے اور برے کاموں سے محفوظ نہیں رہا, بچا نہیں جن سے بچنے کا حکم اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں عطا کیا. بھئی نہیں بچا, کیوں نہیں بچا؟ اب یا تو قرآن غلط ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن نے کہا نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے, یا پھر وہ نمازی غلط ہو سکتا ہے. کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن واحد وہ کتاب ہے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. اس 18,000 مخلوقات میں انسان, جن, اس کے علاوہ تمام کو پیدا کیا. لیکن ان تمام میں ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا. اور مزید ان میں سے انبیاء کو کتابیں لے کر کے نہ بھیجا, انہیں کتابیں عطا فرمائی رہبری کے لیے, انہیں صحیح عطا کیے رہنمائی کے لیے, تاکہ اچھے سے اپنی قوم کی رہبری کر سکے, اچھے سے اپنی قوم کی رہنمائی فرما سکے. لیکن تاریخ گواہ ہے, اتہاس گواہ ہے, ہر ایک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا. اگر آپ توریت سے بات کرتے ہیں تو توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی اب وہ توریت نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ بدل دی گئی ہے. اس کے اوراق بدل دیے گئے ہیں, اس کے چیپٹر بدل دیے گئے ہیں, اس کی عبارتیں بدل دی گئی ہے. اگر زبور کی بات کرتے ہیں زبور بھی بدل دی گئی ہے, اگر انجیل کی بات کرتے ہیں انجیل بھی بدل دی گئی ہے, صحیفوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی بدل دیے گئے ہیں. لیکن واحد اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو اس کتاب کا نام قرآن مجید والفرقان حمید ہے. اور محفوظ ہے کیوں؟ محفوظ ہے کیوں؟ اللہ نے توریت دی موسیٰ سے فرمایا. بالکل ختم کر رہا ہوں, بہت کامیاب بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اجازت دے دیں. معذرت چاہوں گا صاحب, کیونکہ 10 منٹ میں 5 منٹ میں کوئی بات چیت ہوتی نہیں.
جی سماعت کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، لیکن فرمایا موسیٰ حفاظت کا ذمہ تمہارے حوالے. زبور دی، فرمایا داؤد حفاظت کا ذمہ تمہارے حوالے. انجیل دی، فرمایا عیسیٰ حفاظت کا ذمہ تمہارے حوالے. اور یہ تینوں کتابیں ایک جلد میں ایک ساتھ ایک ایک نبی کو عطا فرمائی ہے. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے، قرآن وہ واحد مقدس کتاب ہے. جب قرآن کریم کی باری آتی ہے، جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، تو اللہ نے فرماتا ہے محبوب آؤ اور قرآن لے جاؤ، محبوب آؤ اور کتاب لے جاؤ. نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شان کریمانہ یہ ہے، محبوب اگر مکہ میں ہے، اگر قرآن کی ضرورت پڑتی ہے تو تائب سدرہ قرآن کی آیت لے کر کے مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، مکہ میں پہنچ جائے. اگر بدر میں ضرورت پڑے تو قرآن کی آیت لے کر کے جبریل بدر میں، احد میں حاجت آئے، احد میں مدینہ المنورہ میں ضرورت پیش آئے، جبریل مدینہ میں پہنچ جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی شان کریمانہ اللہ نے خود ظاہر فرمائی ہے. اللہ خود بندوں پر بیان فرماتا ہے، کہتا دیکھو محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اور اس کو جو کتاب دی ہے اس کتاب کا انداز یہ ہے، جو کتاب جس نبی کو دی ہے کہتے حفاظت کا ذمہ تمہارے حوالے ہے. لیکن جب قرآن دیا تو اللہ نے نہیں کہا حفاظت کا ذمہ محمد ابن عبداللہ تمہارے حوالے ہے، بلکہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ وہ واحد کتاب ہے. اگر اس کی حفاظت کی بات آئی، جب اس کی حفاظت کی بات آئی، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اب کسی کہنے والے نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بجھ سکتی ہے؟ نہیں. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسی لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. مٹانے والے مٹانے کے لیے آئے اور مٹ گئے، ایسے مٹے کہ نام بھی پتا نہیں ہے. کسے بریلی کے امام کہتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور قرآن کی وحدانیت میں، قرآن کی مقبولیت میں، قرآن کے شاہد ہونے میں، قرآن کے حاضر ناظر ہونے میں علامہ اقبال کہتے ہیں اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا. اس میں جب قرآن نہیں بدلا جائے گا تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیا بری باتوں سے. اب قرآن تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، قرآن تو اٹل ہے. اگر خسارے میں کوئی ہے، اگر بھٹکا ہوا کوئی ہے تو وہ 5 وقتہ نمازی ہے جو نیت قاضی پورہ میں باندھتا ہے اور گھومتا مراد آباد کے اندر. وہ نمازی ہے جو نیت قاضی پورہ کے اندر باندھے اور گھومے پاک بڑے کے اندر، گھومے ٹھاکر دوارے کے اندر، گھومے کاشی پور کے اندر، گھومے اپنی کھیت کیاری میں. ایسا وہ نمازی جو اس حالت میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اسے نماز کا لطف نصیب نہیں ہو سکتا، نماز کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب نماز کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی تو گناہوں سے نہیں بچ سکتی. کسی نے حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کی علی نماز میں من نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا. علی نے فرمایا جب نماز میں دل نہیں لگتا تو دل سے نماز پڑھا. بہت بڑی بات ہے صاحب. کہتے ہیں اگر نماز میں دل نہیں لگتا تو دل سے نماز پڑھیے گا، اور جب دل سے نماز پڑھیں گے تو اس کا فیض ملے گا، اس کا فیضان ملے گا. وقت کچھ بھی کہنے کے اجازت دیتا ہے، بس یہی کہیں گے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے گا. جیسے مفتی صاحب قبلہ نے کہا ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. یہ وہی ایمان والوں کا ذکر ہے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے ہیں. نمازیں تو پڑھتے ہیں گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں جھوٹ سے نہیں بچتے ہیں. اس لیے نمازیں پڑھیے، ان کو محفوظ رکھیے، ان کو بچائیے گا. اور مقبولیت کی پہچان یہ ہے نمازوں کی
جب آپ نماز پڑھنے کے بعد گناہ سے بچ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. آپ اپنے آپ کو اسی وقت میں محفوظ سمجھیے گا. وقت کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں دیتا. بس ہم آپ سے یہی کہیں گے اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کیجیے گا اور علماء سے خاص کر کے جڑ جائیے گا. خاص کر کے نوجوان طبقے سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اپنے علماء سے جڑیے گا, ان کی قدر و قیمت کو جانیے گا اور ان کا تعاون فرمائیے گا. انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتا ہے.